بیمار ہو گئے ہو، اللہ رب العالمین کی طرف سے بیماری آ گئی ہے، بیماری اتنی شدید ہو گئی کہ اب تو ہیپاٹائٹس اور دوسری بیماریاں جن کے نام بھی نہیں سنے تھے وہ بیماریاں لگ گئی ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، طویل المدت بیماری ہو گئی ہے، بہت زیادہ انسان بیمار ہو گیا ہے۔ اب وقت ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بیماری بھی رحمت بن کر آیا کرتی ہے۔ کس طرح؟ انسان چل پھر رہا ہے، صحت مند جسم ہے، انسان کو پتہ ہے مجھے کب موت آنی ہے؟ بولیے، انسان کو پتہ ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی بندے کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے کل کیا کرنا ہے، لیکن جب انسان بیمار ہو جاتا ہے، بیماری طویل ہوگی، لمبی ہوگی، شدت سے بیمار ہو گیا ہے، یہ ایک اللہ رب العالمین نے اشارہ دے دی ہے، او میرے بندے تیری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، تیری ہڈیوں کا گودا اب ختم ہونے لگ گیا ہے، یہ تیرا جسم جو عمارت ہے نا اب گرنے والی ہے، اب تو میرے پاس آنے والا ہے، اشارہ تجھے دے دیے، اپنے کام سیدھے کر لے، جو تو نے گناہ کیے ہیں ان گناہوں سے توبہ کر لے۔ ایسی بیماری بھی رحمت ہوا کرتی ہے، اس بیماری کو ایک روشنی اور اشارہ سمجھ کر اس بیماری کے اندر اپنے معاملات کو سیدھا کریے۔ اپنے معاملات کو سیدھا کس طرح کرنا ہے؟ وصیت لکھیے۔ کیا لکھیے؟ وصیت لکھیے۔ کچھ برا کیا ہے، کسی کے ساتھ برا کیا ہے، آخری وقت ہے، بیمار ہو، اپنی وصیت کو لکھیے۔ ما حق امرئ مسلم لہ ما یوصی فیہ یبیت اللیلتین، میرے نبی کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ وصیت لکھنا چاہتا ہے اس بندے کو چاہیے 2 راتیں بھی ایسی نہ گزریں، 2 راتوں سے پہلے اپنی وصیت کو لکھ دے۔ مثال کے طور پر آج ارادہ کیا ہے میں نے وصیت لکھنی ہے، آج ہی وصیت لکھو اور 2 راتیں بھی ایسی نہ گزارو کہ تمہارے پاس وصیت لکھی ہوئی نہ موجود ہو۔ اپنی وصیت کو لکھیے۔ وصیت کو لکھتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھیے، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم، 2 بندوں کی موجودگی کے اندر عادل ہوں، ایماندار ہوں، اگر تمہارے گھر والے ہوں تو بہت بہتر ہے، مسلمان ہوں تو بہت اچھا ہے، ان کے سامنے اپنی وصیت کو لکھیے۔ وصیت لکھتے ہوئے کسی پر ظلم کرنا، بولیے وصیت لکھتے ہوئے کسی پر ظلم کرنا، اللہ رب العالمین نے تمہاری بیماری کو مدت کو طویل کر کے لمبا کر کے تمہیں بتا دیا، تم میرے پاس آ رہے ہو، معاملات کو سیدھا کرو۔ بیٹی پر ظلم کیا ہے، بیٹے پر ظلم کیا ہے، وصیت کے اندر ہی لکھاؤ کہ میرے بعد ان کو حق دے دیا جائے اگر خود نہیں دینا چاہتے۔ وصیت کے اندر وراثت کے جو مسائل ہیں وہ تمام واضح ہیں، بیٹی ہے 1 حصہ ملائے گا، اگر بیٹا ہے تو اس کے لیے 2 حصے ہیں، تمام حصے واضح ہو چکے ہیں۔ وصیت کے اندر اپنی اولاد کو نیکی کا حکم دیجئے، اپنی اولاد کو برائی سے روکیے، اپنی اولاد کو اس بات کا حکم دیجئے میرے بعد بھی کبھی شرک نہ کرنا، نیک کام کرنا، نیکی کی طرف راغب ہونا۔ وصیت لکھیے۔ کسی پر ظلم کیا ہے وصیت کے اندر لکھ دیجئے کہ اس کو اس کا حق دے دیا جائے۔ بیمار ہو گئے ہو، یہ لائٹ ہے کہ تم ہمارے پاس آنے والے ہو، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں میرے بندے میرے پاس آنے سے پہلے اپنے معاملات کو سیدھا کر لے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، یغیر الرجل من وصیتہ من یشاء، جو شخص وصیت لکھتا ہے، وصیت 15 سال کی عمر میں لکھی، وصیت 18 سال کی عمر میں لکھی، وصیت 21 سال کی عمر میں لکھی، اب اس کی عمر 35 سال ہو گئی ہے، یہ وصیت کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی وصیت کو تبدیل کرنا چاہے کر سکتا ہے، شریعت نے کوئی قید لگائی؟ بولیے شریعت نے کوئی قید لگائی؟ شریعت نے کوئی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ